الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے حالات عمر کے تقاضوں کے بعد میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ میں کبھی والسال آ سکوں گا، لیکن اللہ کی قدرت کہ خدا نے مجھے قوت عطا فرمائی اور میں یہاں پہنچ گیا. الحمدللہ. دنیا میں بہت کم جگہیں ایسی ہیں کہ مجھے ان جگہوں سے ایسا تعلق ہے جیسا ان میں ایک والسال کو بھی ہے، کہ میں مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کی بنیاد پر یہاں رہا ہوں، یہاں آیا ہوں، اور اپنی بیماری کے زمانے میں آج سے 40 سال پہلے سے تقریباً یہاں مہینوں رہتا رہا ہوں، رہ کر گیا ہوں. اس لیے قطع نظر اس کے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان میں اکثر و بیشتر جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو ہیں ان سے بھی میرا ایک رشتہ ہے، والسال کی بنیاد پر میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی دنیا کو بھی آباد فرمائے اور آخرت کو بھی آباد. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر انسان کے دنیا کے کیے ہوئے کاموں کو ایک ترازو رکھ کر تولا جائے گا، اچھے کاموں کو ایک طرف رکھا جائے گا اور انسان کے برے کاموں کو دوسری طرف رکھا جائے گا، اور آج ہی اس کے زندگی کے اس کو اچھے پھل ملیں گے یا برے پھل ملیں گے اس کا فیصلہ ہوگا. یہ دیکھا جائے گا کہ ترازو کا کون سا پلہ بھاری ہے، اچھے اعمال کا یا برے اعمال کا. یہیں سے فیصلہ ہوگا. یہاں سے دو راستے ہوں گے، ایک راستہ اللہ کی جنت کی طرف، دوسرا راستہ اللہ کی جہنم کی طرف. اسی وقت فیصلہ ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اسی ترازو پر فیصلے کا دار و مدار ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے آپس میں رہن سہن کے جتنے ہمارے اعمال ہیں، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی عمل اس ترازو میں نہیں ہے. بہت سے اعمال ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بیوی بچوں کی خدمت کرتے ہیں، بھائی بہن کی خدمت کرتے ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہیں، ہم
اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہیں، یا قطع نظر اس کے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، ہم بحیثیت انسان کے ساتھ کس طرح رہیں۔ فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ اللہ کا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ ترازو کے اندر میزان عمل جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ ہم قیامت کے دن ایک ترازو رکھیں گے، یعنی اپنے بندوں کے عمل کو تولیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین، سب سے بھاری عمل مومن کا قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھا اخلاق کس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ محدثین بھی فرماتے ہیں، بڑے بڑے محدثین نے اچھے اخلاق کی تفسیر معنی بتائے ہیں، لیکن ایک معنی ہے جو محدثین کے بتائے ہوئے اور ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بھی اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ حسن اخلاق کس کو کہا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، علامہ عینی وغیرہ بھی بتاتے ہیں، معاملتک بالخلق علی ما یرضی بہ الخالق۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی مختصر سی تعبیر ہے۔ تیرا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ جس سے خالق اللہ راضی ہو۔ یہ بہت بہترین تشریح ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر یہ جاننا ہے کہ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں، یعنی میرا وہ عمل جو میزان عمل اور قیامت کے دن ترازو میں میرے اعمال صالحہ کے پلے کو بھاری کر دے۔ بہت سے اعمال ہیں لیکن فرماتے ہیں سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کا کیا مطلب؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس مخلوق کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ تجھ سے اس کا رشتہ کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کی عمر بڑی ہے یا تیرے برابر ہے یا تجھ سے چھوٹی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ رہنے والا کہاں کا ہے، بولتا کیا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، تیرا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ کیسا معاملہ؟ جس سے خالق پیدا کرنے والا جو تیرا اور اس کا اللہ ہے وہ راضی ہو۔ یہ تشریح حسن اخلاق کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو ہر انسان کے ساتھ قدم قدم پر معاملہ کرنے میں، بولنے میں، قدم بڑھانے میں، ہاتھ پکڑنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، مسجد میں، گھر میں، بازار میں، تیرا معاملہ یہ سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے کہ میں جو بات اس سے کروں، جو کام اس کے ساتھ کروں، وہ ہونا چاہیے جس سے میرا اور اس کا خالق خوش ہوتا ہو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔
مومن کا کمال، اس کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کو اپنے سامنے رکھتا ہو، ہر وقت یہ سمجھتا ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے۔ قرآن کے اندر قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں ہو تم تنہا ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، اپنے کھیت میں ہو، باغ میں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مومن اگر کہا جائے کہ کمال ایمان کیا ہے، بڑے سے بڑا مرتبہ ایمان کا کیا ہے، تو یہی ہے بڑے سے بڑا مرتبہ کہ مومن ہر جگہ ہر وقت یہ جانتا ہو اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ اگر عنایت فرمائے اور دینا چاہے تو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ یہ چیز ملتی ہے کثرت ذکر سے۔ اللہ کو آدمی جتنا یاد کرے گا، جتنا اللہ اللہ کرے گا، اتنا ہی اللہ کی محبت اور خوف آخرت مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی، اللہ کا نبی جو حدیث میں یہ فرما رہا ہے کہ ترازو کے اندر قیامت کے دن مومن کے ہر عمل سے بھاری عمل حسن اخلاق ہے، اس کا مطلب کیا، کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنی امت کو یہ سبق دے رہا ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو اپنے اندر اس گر اور ہنر کو پیدا کرنا چاہیے، حسن اخلاق کرنا چاہیے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ کا اتنا کرم کہ جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 1400 سال پہلے جو الفاظ نکلے تھے، آج 1400 سال کے بعد ہمارے سامنے وہ الفاظ موجود ہیں۔ کسی نبی کی تعلیمات اس طرح دنیا میں موجود نہیں ہیں جیسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کیوں؟ ہر نبی کی تعلیمات ایک زمانے تک ہے، دوسرا نبی آ گیا، اب اس نبی کی تعلیمات چلیں گی۔ جب تک اللہ نے چاہا اس دوسرے نبی کی تعلیمات چلی، اور جب وقت گزر گیا تیسرا نبی آ گیا، اب اس نبی کی تعلیمات چلیں گی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ اب ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ انہی کی تعلیمات کو قیامت تک چلنا ہے، اور جب وہ ختم ہو جائیں گی دنیا ختم ہو جائے گی۔ آپ ہی کی تعلیمات زندہ ہیں، آپ ہی کی تعلیمات لکھی ہوئی ہیں، آپ کی تعلیمات من عن انہی الفاظ کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے کتاب کو آپ پر اتارا، یا جن الفاظ کے ساتھ آپ نے صحابہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہر صحابی نے یہ مانا کہ یہ امانت ہے رسول اللہ کی میرے پاس، موت سے پہلے پہلے مجھے یہ امانت دوسروں کو دینا ہے، پھر مرنا ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ جاتے جاتے فرماتے ہیں کہ میرے پاس امانت ہے، اب میں جا رہا ہوں، آپ نے یہ فرمایا تھا۔
یہ بھی ایک امانت تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سبق دے کر گئے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ وہ دوسرا اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا پڑوسی ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، جانتا ہے نہیں جانتا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو امانت دی ہے مسلمان کو، وہ یہ دی ہے کہ یہ سمجھ کر معاملہ کر کہ جو تو اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے تیرا اور اس کا پیدا کرنے والا اللہ خوش ہو۔ وہ معاملہ ہے کیا؟ یہ تو ایک بات ہے کہ تیرا معاملہ دوسرے کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس سے تیرا اور اس کا پیدا کرنے والا خوش ہو۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک۔ یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہر آدمی سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اسی کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تجھ سے اپنے رشتے کو تعلق کو توڑے، اے علی تو اس سے اپنے تعلق کو جوڑ۔ یہ نہیں کہ جیسے کو تیسا، وہ مجھ سے توڑ رہا ہے میں بھی توڑتا ہوں۔ مومن کا معاملہ اس لیے کہ اسے اللہ نے حکم دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا، جو توڑتا ہے تو اس کو توڑ۔ جو تجھے سلام نہیں کرتا تو سلام کر، جو تجھ سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا تو اچھے اخلاق سے پیش کر، جو تجھ سے تجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے تو اس کو دیکھ کر منہ نہ پھیر، مدد کر، اور یہ سمجھ کر جو کر رہا ہوں میرے اللہ کو میرا معاملہ پسند ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اسی کے اندر صل، جو تجھ سے توڑتا ہے جوڑ، جو رشتہ دار تجھ سے اپنے رشتے کو توڑتا ہے تو جوڑ اس کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، وہ میرے گھر نہیں آتا، میں کیسے اس کے گھر جاؤں؟ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، میں کہ یہی امتحان کی جگہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو، لا تکونوا امعۃ، اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں، امعہ نہ بنو۔ اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ جیسا میرے ساتھ دوسرا کرے گا میں تو اس کے ساتھ ویسا کروں گا۔ فرماتے یہ مت بنو، اپنی طبیعت کو اس پر مضبوط کر لو کہ میں تو اچھا ہی کروں گا، دوسرا میرے ساتھ برا کرے اچھا کرے۔ یہ رسول اللہ ہمیں اور آپ کو اور اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔
آپ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں، آج ساری دنیا نے وبال اسلام کے خلاف کھڑا کر رکھا ہے، ساری دنیا میں، کسی ملک کی خصوصیت نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا سبق دیتا ہے جو قتل و غارت گری کا سبق ہے، جہاد کا سبق دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے دنیا بالکل ناواقف اور بے بہرا اور جاہل ہے، جانتے ہیں کہ اسلام کہتا کیا ہے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہے اسلام کا سبق۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے پیش نہیں کر پاتے۔ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہم نے تم کو ایسی امت میں پیدا کیا تھا، دنیا میں کوئی امت ایسی ہوئی نہیں، تم نے اس امت کی تعلیمات کا کیا کیا، اپنی زندگی سے پیش کیا؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پیش کیا ہے، ہمیں پیش کرنا چاہیے، ورنہ فائدہ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے بتایا، اسی لیے صل من قطع کا لفظ تو بالکل چھوٹے سے الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر سمندر ہے، میری اور آپ کی زندگی دوسرے کے ساتھ بننی کیسے چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں اگلی چیز، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، فرماتے ہیں وَاعْفُ، معاف کر جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ ہے حسن اخلاق، یہ وہ چیز ہے جس کو فرمایا گیا ہے ایسا معاملہ کر خدا کی مخلوق کے ساتھ، وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کوئی بحث نہیں ہے، جس سے تیرا رب راضی ہو، وہ راضی کس سے ہوگا؟ یہ نہیں کہ جو تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ، یہ تو مثل مشہور ہے کہ گڑ کھلانے والے کو تو دنیا گڑ کھلاتی ہے، لیکن فرماتے ہیں وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، تجھے گالی دیتا ہے، تجھے برا کہتا ہے، تیری طرف رخ نہیں کرتا، تیری چغلی کرتا ہے، تجھ کو نقصان پہنچاتا ہے، معاف کر۔ جو اس نے کیا اس کے ساتھ ہے، تو اپنے قبر میں وہ لے کر جائے گا جو تو نے کیا ہے، وہ اپنے قبر میں وہ لے کر جائے گا جو اس نے کیا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کر، یہ حسن اخلاق ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا مطالبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ ان چیزوں کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ یہ فرمان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن آپ ہی کا فرمان نہیں ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اس کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کے اندر فرماتا ہے اللہ 5ویں سپارے کے اندر اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اعدت ای اعدت الجنت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں فرماتے ہیں
دوسری جگہ فرماتے ہیں ہم نے متقیوں کو جنت کا وارث بنا دیا. وارث مرنے والے کے اس مال کو جسے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے دنیا میں، جو اس کا حقدار ہے اسے کہا جاتا ہے وارث. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت وہ جنت ہے جو ہم دنیا کے اندر جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہے، ہم ان کو یہ جنت انہیں وارث بنائیں گے، انہیں اس کا حقدار بنائیں گے. لیکن وہ ہیں کون متقی؟ کہا کسے جائے گا متقی؟ قرآن کی اس آیت کے اندر فرمایا کون ہیں وہ متقی جن کے لیے ہم نے جنت کو بنایا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ ہیں پہلی چیز جو اللہ نے انہیں جتنا دیا وہ خوشحال ہیں تب، بدحال ہیں تب. اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مخلوق پر، بھوکوں پر، پریشان حال پر، محتاجوں پر، بڑوں پر، چھوٹوں پر. کوئی بات نہیں ہے کون وہ خرچ، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو. قرآن کوئی قید نہیں لگاتا. وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. کوئی قید نہیں، بلکہ قرآن و حدیث بتاتی ہے مخلوق کیا مطلب ہے. انسان نہیں، جانور پر اس کی مدد کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرأۃ مومسۃ، ایک بدکار اور فاحشہ عورت جس کی زندگی بدکاری میں گزری تھی، منہ کالا کرتے ہوئے گزری تھی، پانی کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک کتا پیاس کے مارے مر رہا تھا، پانی نیچے تھا، پینے کی طاقت نہیں تھی. اسے رحم آ گیا اس کتے پر، اپنی اوڑھنی میں اپنا جوتا باندھا اور ڈال کر کے اس جوتے میں جتنے قطرے پانی کے آ گئے انہیں نکالا اور اس مرتے ہوئے سسکتے ہوئے پیاسے کتے کے منہ میں ڈال دیا. فرماتے ہیں اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے حسن اخلاق. قرآن کہتا ہے ان متقیوں کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے جو خرچ کرتے ہیں. اگر زیادہ ہوتا ہے زیادہ خرچ کرتے ہیں، کم ہوتا ہے کم خرچ کرتے ہیں. دوسری چیز کون ہے متقی؟ والکاظمین الغیظ. جن متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں. انہیں غصہ آتا ہے، اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے میری غیبت کی، اس نے چغلی کی، غصہ آ رہا ہے. غصہ ہمیشہ جب آتا ہے تو
اپنے سے کمزور پر آتا ہے، طاقتور کے اوپر غصہ نہیں آتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے وہ آدمی جس کو غصہ آیا اور وہ اس غصے کو انجام دے سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، لکڑی مار سکتا ہے، مگر نہیں مارتا، گالی نہیں دیتا، اپنے غصے کو پیتا ہے۔ یہ ہے تقوی متقی کی شان۔ کون متقی؟ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جنت کو بنایا ہے ان کے لیے۔ اگلی چیز فرماتے ہیں والعافین عن الناس، کوئی بھی ہو، کسی بھی آدمی سے نقصان پہنچا ہو، کسی بھی آدمی سے تکلیف پہنچی ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل ہو، نہیں، الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ متقی۔ قرآن کہتا ہے یہ کام وہ کام ہیں جن کو میں نے حدیث سے بتلایا، یہ وہ کام ہے جو حسن اخلاق کے کام ہیں۔ حسن اخلاق وہ چیز ہے، اتنا بھاری وزندار مومن کا کوئی عمل قیامت کے دن ترازو کے پلے کو بھاری کرنے والا نہیں ہے جتنا حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں حسن اخلاق کی۔ دنیا کا کوئی مذہب ان تعلیمات کو پیش نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اپنے رسول کی تعلیمات، ہمارے یہاں ہندوستان میں تو کسی کے پاس کوئی رسول ہے ہی نہیں، یقیناً ہوں گے رسول، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے پاس رسول اللہ نے نہ بھیجے ہو، اور ان کی زبان میں بھیجے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا بلسان قومہ لیبین لہم، وہاں کی زبان سنسکرت تھی، پرانی زبان، یقیناً اللہ نے انبیاء بھیجے ہوں گے جو اسی زبان میں ان سے بات کرتے ہوں گے، خدا کا پیغام پہنچا، لیکن وہ محفوظ نہیں رکھ سکے ان کو، یقیناً آئے ہوں گے۔ ہم اپنے رسول کو جانتے ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو، ان کے کاموں کو، ان کی لائی ہوئی کتاب کو، ان کی ہدایات کو، ایک ایک لفظ کو اس طرح محفوظ کیا، اور اللہ نے محفوظ کرایا ہے۔ 1400 سال سے آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے کہا کہ میزان عمل کے اندر بھاری ہے۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کس طرح جس سے مخاطب ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا عمل کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کیا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر میں اور آپ کسی دوسرے کے ساتھ ایسا کام کریں گے، وہ دوسرا کوئی بھی ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ہمارا ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے اللہ راضی ہو، یہ ہمارے قیامت کے دن میزان عمل کو، ایک طرف ہمارے گناہ، دوسری طرف ہمارے یہ اعمال صالحہ، حسن اخلاق، اس حسن اخلاق کو اللہ اتنا وزن دے گا
کیا ہمارے سال ہر سال کے گناہ اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے؟ یہ پلہ باری ہو جائے گا۔ یہ تعلیم حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے۔ پھر کیا کیا جائے جس سے راضی ہو جائے اللہ، ان کو بھی فرمایا ہے، قطع نظر اس کے کہ تو جس کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہے کون۔ فرمایا امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ، کسی کو بھی چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی اس سے بحث نہیں، اس چیز کا حکم دینا جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور اس چیز سے روکنا جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، یہ صدقہ ہے۔ وہی ہے حسن اخلاق جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تیرا کسی بھی آدمی کو لطافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہنس کر برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ کوئی بحث نہیں کہ وہ آدمی ہے کون، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، کوئی بحث نہیں کی جا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اماطتک الحجر والشوک والعظم عن الطریق صدقۃ، راستے میں چیز پڑی ہوئی ہے جو چلنے والے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، لوہا ہے، ہڈی پڑی ہوئی ہے، فرماتے ہیں اگر تو راستے سے اس چیز کو ہٹا دیتا ہے، کیا مطلب؟ کسی چلنے والے کو نقصان نہ پہنچے، فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ دینا ہی صدقہ ہے، نہیں، اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ صدقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، بڑی محبت ہے اللہ کو اس سے۔ اچھا، راستے پر چلنے والا ہر آدمی ہوتا ہے، صرف مسلمان نہیں ہوتا ہے، گزرنے والا کون ہے؟ ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اٹھا کر ایک طرف کنارے پر ڈال دو، فرماتے ہیں صدقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایسی جگہ جہاں آدمی اپنی منزل پر پہنچنے کا راستہ نہیں پا رہا ہے، اسٹیشن کیسے جائے، بس اسٹینڈ کیسے جائے، فلاں محلے میں کیسے پہنچے، فلانے آدمی کے گھر کیسے پہنچے، اللہ کا نبی فرماتا ہے تیرا اسے راستہ بتا دینا، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، اس کا کوئی بھی دھرم ہو، فرماتے ہیں صدقہ ہے۔ یہ بار ایک اور چیز فرماتے ہیں افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقۃ، کنویں سے پانی بھر رہا ہے، تیرے پیچھے آدمی کھڑا ہوا ہے، نل سے پانی نکال رہا ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، تو اپنا کام کر کے جائے تو وہ بھی نکالے گا پانی، فرماتے ہیں اپنا پانی نکال کر اپنے برتن کو بھرنے سے پہلے وہ جو دوسرا ہے اس کے برتن کو بھر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سب وہی چیز ہے، معاملتک بالخلق ما یرضی،
اما یرضی بہ الخالق، ایسا معاملہ کرنا مخلوق کے ساتھ جس سے اللہ یعنی خالق راضی ہو جائے، سب اسی میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہر جگہ لک صدقۃ لک صدقۃ لک صدقے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ وہ چیز ہے جو رب العالمین کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ غصہ کس چیز پر آتا ہے؟ اللہ کو ہمارے گناہوں پر غصہ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک طرف ہمارے گناہ، ایک طرف یہ اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر جو اللہ کے غصے کی آگ تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ اعمال صالحہ ہیں، اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، میں کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، یہی اللہ کا نبی فرماتا ہے، یہی قرآن فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو پیش کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ترمذی میں آتا ہے ایک غیر مسلم بت پرست، بتوں کی اللہ ماننے والا، انہی سے تو آپ کی لڑائی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو کہا ایک وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ایک اللہ کے لیے اپنی عبادت کرو، ایک اللہ کے جھنڈے کو بلند کرو۔ کہاں؟ جہاں 360 اللہ انہوں نے بنا رکھے تھے، وہی مکے کی سرزمین میں۔ سارا مکہ مخالف ہو گیا ان کا، ہر بت پرست مخالف تھا۔ آپ کے پاس مہمان آیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کسی مسلمان سے ملنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ کے در دولت پر بت پرست آ رہا ہے جو آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ اس کی تواضع کر رہے ہیں، مہمانداری، اور کیسی تواضع؟ فرماتے ہیں ایک بکری کا دودھ پلا ہے، وہاں کی بکریاں بہت دودھ دیتی ہیں، عام طریقے پر 2 کلو 2.5 کلو دودھ دیتی ہیں مدینہ منورہ کی بکریاں۔ ایک بکری کا دودھ پلایا، کہا پیٹ بھرا؟ نہیں بھرا۔ دوسری کا دودھ پلایا، پیٹ بھرا؟ نہیں بھرا۔ تیسری کا دودھ، جتنا کہتا رہا پلاتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے 7 بکریوں کا دودھ پیا اور آپ نے پلایا۔ یہ نبی کا عمل ہے دوسرے کے ساتھ، اور وہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، ایک اللہ کو نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ یہ عمل ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے اسلام کے بارے میں جتنا غلط پروپیگنڈا دنیا کے اندر ہے، میں نہیں جانتا ہوں کسی دین کے بارے میں اتنا نہیں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار کر اسلام کی تصویر کو پیش نہیں کر پاتے۔ میرے بھائی پیش کرنا چاہیے۔ آپ جہاں ہیں یہاں وہ دیواریں نہیں ہیں جو دیواریں ہندوستان کے اندر ہیں، وہاں دیواروں پر دیواریں کھڑی ہی اس لیے کی جا رہی، وہ اپنی کمزوری کو سمجھتے ہیں۔ اگر اسلام کی تصویر کو صحیح نہیں پیش کیا گیا تو دنیا اسلام کو قبول کر لے گی، اس لیے وہ اسلام کے سامنے دیوار کو ایسا کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اسلام تک پہنچنے نہ پائے۔ دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔
اس بات کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، حسن اخلاق کو نہیں اختیار کرتے، یعنی وہ عمل جو عمل اللہ جس سے راضی ہوتا ہو، وہ معاملہ، معاشرت، رہن سہن دوسرے کے ساتھ، چاہے اس دوسرے کا مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر ہم وہ پیش نہیں کر پاتے جس سے اللہ راضی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگنا چاہیے جو متقیوں کا رنگ ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے. ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق، حسن معاملہ. کیا مطلب؟ وہ برا کرتا ہے تو ہم برا نہ کریں، وہ ظلم کرتا ہے تو ہم ظلم نہ کریں، وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، ہم اسے معاف کر دیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو حسن اخلاق کہا گیا ہے، اور اس کی تعلیم دی گئی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ میزان عمل کے اندر قیامت کے دن وہ چیز جو ہمارے ہزاروں لاکھوں گناہوں کے مقابلے کے اندر ایک ایک عمل بھاری ہو کر کے پلے کو جھکا دے گا، اس میں حسن اخلاق. اللہ ہمیں حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان محشر میں ہمارے اعمال صالحہ کو ہمارے گناہوں پر ایسا بھاری فرما دے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ حوض کوثر پر پہنچنا اور جنت کے اندر پہنچنا آسان ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اذان ہونے والی ہے. اللہم انا نشهد اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ، ہم آپ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں. اے اللہ، ہم ان کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں، سب سے بڑا رسول مانتے ہیں. اے اللہ، ہم ان کے ہر قول کو آپ کی طرف سے کہا ہوا قول سمجھتے ہیں، ان کے ہر عمل کو سچا سمجھتے ہیں. اے پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں. اے پروردگار، ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ، جس چیز کو آپ نے آسان فرما دیا وہ آسان ہے، جس چیز کو آپ نے آسان نہیں فرمایا وہ آسان نہیں ہے. اے الہ العالمین، ہمیں حسن اخلاق کی دولت میں اے اللہ صحیح طریقے کے اوپر اسلام کی تصویر کو پیش کرنے کی عادت میں آمین. اے پروردگار، ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما. اے پروردگار، ہمیں ان متقیوں میں شمار فرما دے جن کے لیے آپ نے جنت کو بنایا ہے. اے پروردگار، ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ایمان کو اتار دیجیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں بھی دین پر مضبوطی عطا فرمائیے، ہماری آنے والے نسلوں کی بھی دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے. شرک و کفر اور فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے پروردگار، ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. آپ کے پاس ہر خیر کے خزانے ہیں. اے پروردگار، ہمیں خیرات اور برکات سے نوازیے اور شرور و فتن سے محفوظ و معمول فرمائیے. صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ